رہے گی کہ دولت تقسیم ہوگی غریبوں میں، دولت تقسیم ہوگی کسانوں میں، دولت تقسیم ہوگی مزدوروں میں، اور ایسے تقسیم ہوگی کہ 15 سال کے اندر پوری انسانی برادری میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اسلام کو سمجھو علماء کرام، اسلام کا فائدہ صرف آخرت میں آئے گا۔ آپ ایسا سمجھتے ہو اور ایسے ہی بیان کرتے ہو، کیوں بھائی صحیح ہے کہ نہیں یہ بات؟ علماء جب بیانات کرتے تھے تو عوام کے سامنے دنیا کی بالکل حقارت اور آخرت بیان کرتے کرتے کہ یہ ملے گا آخرت میں، یہ ملے گا آخرت میں، یہ ملے گا آخرت میں۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے بیان میں، وہ سوچتے ہیں کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، مولانا صاحب کے تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے تو دنیا میں خوب ہاتھ مار دیے، اب ہم کو حسن بصری بنانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی سمجھدار ہیں، ہم نے بھی بی ایس سی کیا ہے، 65 سال تک دنیا کما لیں، ذرا تفریح کر لیں، موبائل پر سب کچھ دیکھ لیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کر لیں، چیٹنگ کر لیں، اس کے بعد 4 مہینے کے لیے جماعت پر جائیں گے۔ اور وہ بھی کب جائیں گے؟ جب کھانسی کی بیماری آ جائے گی اور بہو اپنے شوہر سے کہے گی کل کو تعلیم کے ہفتے میں جماعت میں نکلنے کے فضائل کا مذاکرہ کریں گے، اور ابا سے کہیں گے ابا بڑی فضیلت ہے 4 مہینے کے لیے نکلتے، ہاں بہت ثواب ہے ابا، اس لیے کہ کھانستے کھانستے وہ بہو بیٹا سو نہیں پاتے بغل کے کمرے میں، بار بار اٹھنا پڑتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے تنہائی میں، اس لیے ابا کو جماعت میں بھیج دیں۔ اور 4 مہینے جب ہونے والے ہوں گے تو خط لکھیں گے کہ ابا 1 سال پورا کر لیجیے، ابا بڑی فضیلت ہے، 1 سال پورا کر لیجیے، ہم کتے کی سالگرہ بھی منا لیں، ہم بلی کی سالگرہ بھی منا لیں، ہم گڈو کی شادی کی فرسٹ اینیورسری بھی کر دیں، ابا آپ اللہ کے راستے میں بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے ابا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ظاہر مر جائے گا تو کیسے ملے گا؟ ہمارے استاد بوڑھے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بیٹے بہو کے مخلوق فریت سے ہوشیار رہنا، بہت خطرناک مخلوق ہے یہ پٹی پڑھائے تو پڑھنا مت، بالکل ڈر کے گھر میں بچے رہنا، اور بیٹے سے کہنا بیٹا میں گھر سنبھالوں گا، فضیلت تم کیا کر، یہ ثواب تو تمہارے لیے ہے، جوانی میں تو بہت ہی کر چکا، اب تمہاری باری ہے، میں تمہاری بیوی کی حفاظت کروں گا، میں گھر پر رہوں گا، اللہ کروں گا، ذکر والی جماعت بھی تو بیٹھتی ہے، سب تھوڑی کشمہ نکلتے ہیں، میں گھر پر بیٹھ کے ذکر کروں گا، تم اللہ کے راستے میں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسلام کے پہلے فائدے دنیا ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، یہ سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ دلوں میں خوشی ہوتی ہے، دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، رشتے داروں سے تعلقات اچھے رہتے ہیں، محبتیں رہتی ہیں، جھگڑا نہیں ہوتا، مقدمے بازی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہوتی، ضرورت کے وقت میں سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، آدمی کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں پاتا۔ یہ اسلام کے وہ فائدے ہیں جو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل کر رہتے ہیں، پڑوسی بھی خوش، رشتے دار بھی خوش، بیوی شوہر سے خوش، شوہر بیوی سے خوش، والدین اپنے بچوں سے خوش، بچے اپنے ماں باپ پر ناز کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے پڑوس میں رہنے کے لیے لوگ مہنگے پیسے دے کر مکان لیتے ہیں، زیادہ کرایہ دے کر،
زیادہ قیمت دے کر مکان خریدتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پڑوسی بہت اچھا ہے. اس لیے حضرات علماء کرام اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو غور سے سمجھیں گے، صرف تلاوت نہیں کریں گے، تو ان کو اسلام سمجھ میں آئے. اور اسلام جب وہ سیکھ سے سمجھیں گے تو پھر وہ اسلام کو جو پیش کریں گے امت کے سامنے اپنے جمعے کے بیانوں میں یا اپنے اجتماعات میں یا اپنے